بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل۔ سوزوکی ایف ایکس موڈیفائڈ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی جتنا بھی اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور کس کس پروسیس سے یہ گاڑی گزری ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کتنی بار یہ پینٹ ہوئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ کتنی بار اس میں جو موڈیفیکیشن کے کام ہیں وہ کتنی بار آئیڈیاز چینج کر کے اسے جو ہے تیار کیا گیا۔ تو ایک کام ہونے کے باوجود دوبارہ پھر یاد آتا تھا نہیں اس طرح کرنا چاہیے، تو پھر اسے جو ہے جو پہلے کیا جاتا تھا کام اسے دوبارہ ختم کر کے نئے سرے سے دوبارہ کیا جاتا تھا۔ تو اس گاڑی کے اوپر ٹائم کتنا لگا اور اس کے اوپر خرچہ کتنا آیا اور کون سے آئیڈیاز سے یہ گاڑی تیار کی گئی، تو وہ ساری تفصیل اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس گاڑی کے اوپر ٹوٹل کتنا خرچہ آیا۔ کیا یہ گاڑی جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں گاڑی تیار ہو چکی ہے۔ اس گاڑی کو پینٹ ڈالا جا چکا ہے پرل بلیک کلر، اور اندر کی طرف سے جو فرنٹ ہے جسے انجن سائیڈ جہاں انجن رکھتے ہیں تو اسے جو ہے ریڈ کلر میں کیا گیا۔ سب سے پہلے اس گاڑی کی ڈینٹنگ کی گئی، ڈینٹنگ کے بعد اس کے جو پینٹ تھا پینٹ ڈالا گیا، پینٹ جو ہے پرل کلر اسے ڈالا گیا۔ بہرحال اس میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی جن کی وجہ سے گاڑی کو دوبارہ کلر کرنا پڑا، اور اس گاڑی کی پلے لسٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ ملتان کے ہمارے ایک جواد صاحب ہیں جو کہ یا تو ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے یا سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پیسوں میں ایسی کیا بات تھی جو انہیں کافی زیادہ خرچہ انہوں نے کیا اس گاڑی کے اوپر۔ اس گاڑی کے اوپر جو ٹوٹل خرچہ ہوا ہے وہ تقریباً کوئی 9 لاکھ روپے کے قریب خرچہ ہوا ہے۔ 9 لاکھ روپے کا جو خرچہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوا۔ 9 لاکھ روپے کا خرچہ جو اس کے اوپر ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ 1.25 لاکھ روپے کا اس کا جو انجن ہے، یہ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالا گیا ہے، اور 90,000 روپے کی گاڑی لی گئی ہے، جبکہ 30,000 روپے اس کی جو وہ ہے اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے لائف ٹائم کروانا، اور اس کے علاوہ لائف ٹائم تو تھی ٹرانسفر کروانا، اور بائیو میٹرک وغیرہ اس کا نہیں مل رہا تھا۔ پھر اس میں جو ٹائر اور رم تھے وہ ڈالے گئے تھے 80,000 روپے کے۔ تو اس کے بعد اس کا جو ڈیش بورڈ تھا 25,000 کا ڈیش بورڈ لیا، اور 35,000 روپے اس کی جناب نے خالی مزدوری دی ہے فٹنگ کروانے کی، اور اس کے علاوہ اس میں فینسی ہیڈ لائٹس اور یہ دروازوں کے قبضے وغیرہ اور دو دفعہ پینٹ کرنا، اور اس کے علاوہ بمپر وغیرہ جو ہے وہ آلٹریشن کرنا، اور بہت سارا کچھ اس میں کروایا گیا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ستمبر 2022 سے۔ ستمبر 2022 میں ہمارا ایک دوست یاسین ڈینٹر جو کہ اس کا ایک فیس بک پیج تھا، اور فیس بک پیج پر ان کا رابطہ ہوتا ہے جواد کے ساتھ۔ جواد جو کہ ملتان کے رہائشی ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور رابطہ ہونے کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک گاڑی تیار کر کے دیں، جبکہ انہوں نے پہلے ایک سوزوکی ایف ایکس تیار کروائی تھی جس کے اوپر وہ تقریباً کوئی 7.5 لاکھ روپے کے راؤنڈ اباؤٹ خرچہ کر چکے تھے، اور وہ گاڑی انہیں پسند نہیں تھی۔ تو جناب یاسین صاحب کے ساتھ جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گاڑی بنا دوں گا۔ بہرحال یاسین کو بھی اس شخص نے کافی زیادہ کنفیوز کر دیا تھا، اور کنفیوز اس طریقے سے کیا تھا کہ صبح کو مشورہ کچھ اور ہوتا تھا، شام کو مشورہ کچھ اور ہوتا تھا۔ صبح کو مطلب 2 دن پہلے اگر اسے کہا گیا کہ آپ نے فرنٹ گرل تیار کرنی ہے مثال کے طور پر، تو اگلے دن کہتے تھے کہ نہیں اسے آپ نے گول ہیڈ لائٹس میں تیار کرنی ہے، جبکہ وہ تیار کر چکا ہوتا تھا چورس ہیڈ لائٹس میں۔
جبکہ صبح کو یاد آتا تھا کہ کلر کچھ اور کرنا ہے، شام کو یاد آتا تھا نہیں کلر کچھ اور کرنا ہے۔ تو گاڑی کو سب سے پہلے اس کی ڈینٹنگ کی گئی، ڈینٹنگ کے بعد انہیں یاد آیا کہ نہیں گاڑی میں بمپر بھی لگانے ہیں۔ تو بمپر لگانے کا جو آئیڈیا انہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ فرنٹ بمپر جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ویلڈ کریں گے تاکہ پکے لوہے کے بمپر بنائیں گے اور اس کو ہم اس کے ساتھ ٹچ کریں گے۔ تو اس کے بعد گاڑی کا کلر دوبارہ خراب ہوا ہے۔ سائیڈ مرروں جو ہے وہ اس کے دوسری گاڑی کے ڈالے گئے تھے، کوئی سی جاپانی گاڑی کے، تو انہیں پھر خیال آیا کہ نہیں سائیڈ مرر اب یہ والے نہیں لگانے، کوئی اور لگانے ہیں۔ تو وہ سائیڈ مرر انہوں نے واپس چینج کیے اور جو اس کے لیے دروازوں کے اندر جو قابلہ سسٹم جو کیا گیا تھا وہ سارا دوبارہ ریموو کر کے نئے سرے سے کیا گیا۔ تو اتنے حالانکہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو پہلے کام سے پہلے جو ہے وہ منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ پہلے کام کرتے تھے، بعد میں سوچتے تھے کہ نہیں اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو یاسین ڈینٹر بیچارے کو بھی بہت زیادہ انہوں نے پریشان کیا اور خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریشین کو بھی کافی زیادہ پریشان کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے میکینک کو بھی کافی زیادہ پریشان کیا۔ اور یہاں سے جب گاڑی میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کلر ہو چکی ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کی سیٹنگ ہو جانے کے بعد انہیں یاد آتا تھا کہ نہیں یہ اس طریقے سے سیٹنگ جو ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کرتے۔ تو جب آپ اپنی مرضی سے سیٹنگ کرواتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے جس طریقے سے آپ سے بات ہو چکی ہو تو اس طریقے سے کام اگر کیا جائے تو وہ ایک الگ سسٹم ہوتا ہے۔ جب دوسرے طریقے سے آپ اس میں بار بار کروائیں تو آپ کے اوپر اس کی مزدوری جو ہے وہ بھی ڈبل آتی ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ڈیش بورڈ ہے وہ آلٹو 2018 کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس ڈیش بورڈ میں کافی زیادہ موڈیفیکیشن کی گئی، اس میں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے کافی چیزیں یہ جو میٹر ہے میٹر میں بھی کافی چیزیں زیادہ الٹریشن کی گئی ہیں۔ الٹریشن سے مراد کہ اس میں جو اس کا اپنا جو اوریجنل میٹر ہے، جو اس ڈیش بورڈ کا جو اپنا اوریجنل میٹر ہے، یہ بھی کافی زیادہ اس میں بھی موڈیفیکیشن کی گئی ہے۔ اچھا، اس گاڑی کی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ گاڑی کامیاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا جب انجن چینج کیا گیا تو انجن کے ساتھ اس کے جو ایکسل تھے وہ چینج کیے گئے۔ ایکسل چینج کرنے کے بعد اس کے جو ڈیش بورڈ تھا وہ چینج کیا گیا۔ ڈیش بورڈ بھی سیٹنگ نہیں کھا رہا تھا۔ ڈیش بورڈ کی سیٹنگ جب کی گئی تو اس میں پھر وائرنگ بھی الگ الگ سے ساری سیٹنگ کی گئی۔ پھر جو میٹر تھا، میٹر کسی اور گاڑی کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آلٹر کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک دفعہ کام کروایا، اور ایک دفعہ کام کروانے کے بعد انہیں خیالات، ان کے کچھ دوست فون پر ان سے رابطہ کرتے تھے کہ نہیں اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے کر لیں، اور اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، ہر کسی کے مشورے سے چلنا ہو تو گدھے کو آخر آپ نے کندھے پر اٹھا کر چلنا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک باپ اور بیٹا تھے، اور دونوں جو ہیں وہ ایک کہیں جا رہے تھے تو گدھا ان کے پاس تھا، تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ گدھا جو ہے ان کے پاس سواری بھی ہے، اور سواری کے باوجود بھی یہ دونوں باپ بیٹا پیدل جا رہے ہیں۔ تو باپ نے کیا کیا کہ بیٹے کو گدھے کے اوپر بٹھایا اور خود پیدل چلنے لگا۔ یہ کہانی شاید آپ نے سنی ہو، کہانی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا زیادہ لمبی۔ تو آخر میں باپ اور بیٹا اتنا تنگ ہو گئے کہ دونوں نے جو ہے وہ گدھا رسی کے ساتھ باندھ کے لکڑیوں کے ذریعے اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھر پہنچ گئے تھے۔ تو یہ بھی جب زیادہ دوستوں کا مشورہ لیں گے تو پھر گاڑی میں خرابی آتی ہے۔ تو یہ بمپروں کا انہیں آئیڈیا آیا، پھر بمپر بھی انہوں نے لوہے کے تیار کروائے، اور بمپروں کے اوپر ان کا تقریباً کوئی 40 سے 45 ہزار روپے کا خرچہ
آ گیا اور مختلف ڈیزائنوں کے ساتھ. اب جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی پینٹ ہونے کے بعد انہیں یاد آیا کہ ہم نے اس میں وہ لگانے ہیں، اور جب دوبارہ گاڑی پینٹ کر کے دی گئی تو اس کی جو مزدوری تھی وہ بھی نہیں دی. کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بات کی تھی کہ آپ ہمیں گاڑی بمپروں سمیت تیار کر کے دیں گے. تو اسی طریقے سے ڈینٹر کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کہانی ڈالی کہ نہیں، آپ کے ساتھ بمپروں کی ہماری بات ہوئی تھی. بہرحال جیسے کیسے بھی گاڑی ان کی تیار ہو گئی، اور یہاں سے جب یہ نکلے اور جب اپنے ملتان کی طرف جانے لگے تو رستے میں ان کا انجن سیز ہو گیا، کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کی جو ہے انہوں نے لوگوں کو پریشان کیا. اور پریشان ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈبل کام کراتے ہیں تو آپ اگر اس کی مزدوری دیتے ہیں تو ایک اچھی بات ہوتی ہے. اگر آپ اس کی مزدوری بھی نہیں دیتے اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ پینٹ اس کا دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ خراب ہو رہا ہے، اور ساتھ جو ہے ڈینٹر کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، اور ساتھ پینٹر کو، ساتھ الیکٹریشین کو، ساتھ میکینک کو، کافی زیادہ لوگوں کو پریشان کیا انہوں نے. بہرحال ان کی گاڑی بن گئی پر لوگوں نے شکر کے کلمے ادا کیے کہ شکر ہے کہ ان سے جان چھوٹی ہماری، کیونکہ اور گاڑی تیار ہوئی اور گاڑی کے اوپر 9 لاکھ روپے کا خرچہ آیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خرچہ ان کی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے آیا، یہ نہیں کہ خرچہ اس کے اوپر زیادہ آیا، نہیں، خرچہ اس گاڑی کے اوپر زیادہ نہیں، ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے آیا. اور آئے دن اس میں جو ہے ایک دفعہ کام کروانے کے بعد انہیں پھر یاد آتا تھا کہ کوئی اور چیز کرنی ہے، پھر انہیں یاد آتا تھا کہ نہیں، اب اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے کرنا ہے. تو ہر بندے کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک منصوبہ بناتا ہے اور منصوبے کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بعد میں کیا جاتا ہے. تو اس کے انہوں نے یہ اس کے بمپر کے ساتھ جو فینڈروں کے ساتھ جو بمپر انہوں نے ویلڈ کرائے ہیں، کل کو اگر انہیں انجن کھولنا پڑا تو ان کو دونوں فینڈر اور ود بمپر یہ اتارنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. اور جب یہ اتاریں گے تو اس کا پینٹ پھر خراب ہوگا. اسی طریقے سے پچھلا بمپر بھی انہوں نے ساتھ جو ہے یہ ویلڈ کروایا، اور پچھلے بمپر میں بھی اگر تھوڑی سی جگہ بھی کہیں ٹچ ہوتی ہے، اکثر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں گاڑیوں کے، تو اس دوران بھی پھر انہیں جو بمپر کے ساتھ ساتھ پچھلا فینڈر بھی پینٹ کروانا پڑے گا. اور یہ ٹائر اور رم کافی زیادہ چوڑے انہوں نے لگائے ہیں، جبکہ اس میں جو فیول ایوریج ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی. اور اگر آپ لوگوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کا ایکسٹرا اور فضول خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہتر مشورہ دوں گا کہ آپ نہ کریں. آپ نے موڈیفیکیشن کرنی ہے تو سمپل سی موڈیفیکیشن کریں، زیادہ اور اس میں نہ جائیں، کیونکہ یہ گاڑی اگر یہ بیچیں گے تو یہ گاڑی ان کے لیے زیادہ سے زیادہ 3.5 سے 4 لاکھ روپے سے اوپر یہ گاڑی نہیں کرے گی. تو اور پوشنگ کے حوالے سے اگر آپ کو بتا دوں تو اس کے اوپر تقریباً 55,000 روپے انہوں نے پوشنگ کا وہ کیا ہے. 55,000 روپے کا جو خرچہ ہے وہ اس کے اوپر پوشنگ کا آیا ہے. اور وائرنگ کی اگر ٹوٹل بات کی جائے تو کوئی 26,000 روپے تو صرف ایک دفعہ کی جو وائرنگ تھی وہ کی گئی. 2 سے 3 دفعہ اس کے جو کمپیوٹر ہیں وہ چینج کرائے گئے ہیں. اور یہ جو سوراخ آپ نے دیکھے فرنٹ گیٹ پر، یہ اس کے پہلے والے شیشوں کے سوراخ تھے، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، ہم نے اس میں اور لگانے ہیں، تو یہ دوبارہ چینج کیے گئے. گاڑی کا پینٹ دوبارہ خراب کیا گیا. اور فیول ڈھکن انہوں نے دوبارہ پہلے کہہ رہے تھے کہ چھوٹا لگانا ہے، چھوٹا لگا کر جب دیا تو پھر کہا کہ نہیں، اب بڑا لگانا ہے. پھر یہ سائیڈ فینڈر پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹارزن ٹائپ ایک چیز بنائی ہوئی ہے، تو یہ بھی اچھا. فرنٹ آپ نے جیسے کہ شروع میں ویڈیو میں دیکھا کہ یہ فرنٹ بالکل اوکے حالت میں تھا، تو اس کے بعد انہیں یاد آیا کہ نہیں، یہاں پر شاخ لگانے چاہیے. تو جب شاخ لگانے کے لیے جگہوں کی ویلڈنگ کی گئی تو بانٹ اوپر کی طرف سے بھی جل گیا، نیچے کی طرف سے بھی جل گیا. تو میری زندگی میں اور جو یاسین خان
کی زندگی کا جو سب سے مشکل ترین پروجیکٹ تھا وہ یہ تھا، کیونکہ ایک تو مالک جو آنر تھے گاڑی کے وہ بہت ہی حساس قسم کے لوگ تھے اور ایک دوسرے کی سنتے تھے اور ایک دوسرے کے مشورے پر کام کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے گاڑی کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ تیار ہو چکی تھی، تیار کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے تیار کی گئی۔ بہرحال یہ گاڑی جو ہے تقریباً 1 سال اور 4 مہینوں میں یہ گاڑی تیار ہوئی، کیونکہ جب ایک دفعہ گاڑی تیار ہو چکی تو اس کے بعد انہیں پھر یاد آتا تھا کہ کوئی اور چیز کرنی ہے۔ تو اگر آپ بھی سوزوکی FX موڈیفائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہتر مشورہ یہ دوں گا کہ سوزوکی FX کے اوپر اتنا خرچہ نہ کریں، اور اگر آپ نے خرچہ کرنا بھی ہے تو پہلے آپ اپنے موڈیفیکیشن کے حوالے سے ایک ذہن کے اندر منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے کے اوپر پھر ایک ہی دفعہ عمل درآمد کریں۔ اگر آپ لوگوں کو راضی کرتے رہیں گے کہ ہر کسی کا مشورہ مانیں گے، کوئی کچھ مشورہ دے گا نہیں اس طرح نہیں اس طرح کر لیں، کوئی کچھ اور مشورہ دے گا بمپر گول ہونے چاہیے، کوئی آپ کو مشورہ دے گا نہیں بمپر چورس ہونے چاہیے، کوئی آپ کو مشورہ دے گا ہیڈ لائٹ اس کی گول رکھیں، کوئی آپ کو مشورہ دے گا نہیں ہیڈ لائٹس جو ہیں اس کی چورس رکھیں۔ بہرحال جیسے کیسے گاڑی کو دوبارہ استر کیا گیا، دوبارہ اس کی ٹیپنگ کی گئی، دوبارہ فٹنگ کی گئی، دوبارہ اس کی وائرنگ کی گئی اور گاڑی بالآخر تیار ہو کر یہاں سے چلی گئی۔ اسلام آباد سے جب گاڑی وہاں چلی گئی کیا کہتے ہیں ملتان کی جانب، اور وہاں پر جا کر گاڑی کا انجن سیز ہو گیا، اور جب انجن سیز ہوا تو انہوں نے انجن کے لیے دوبارہ جو ہے یہ فینڈر وغیرہ بمپر وغیرہ اتارنے پڑے انہیں، تو انہیں پھر دوبارہ تیسری بار پھر اس کی جو پینٹنگ وغیرہ تھی وہ پھر تیسری بار کروانی پڑی۔ تو یہ تھی اس گاڑی کی کہانی، اور یہ گاڑی جو ہے وہ 1 سال 4-5 مہینے میں مطلب 1.5 سال میں گاڑی یہ تیار ہوئی، اور اس کی وجوہات کاریگر نہیں، اس کی وجوہات مالک کی اپنی بیوقوفی ہے، اور اتنی بڑی بیوقوفی کہ اتنا بیوقوف انسان میں نے آج تک نہ دیکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے۔ تو یہ تھی اس گاڑی کی کہانی، اور اس گاڑی کی کہانی بھی ساری آپ کو بتائی اور اس کا خرچہ بھی سارا آپ کو بتایا، اور خرچہ کیوں ڈبل ہوا وہ بھی آپ کو بتایا، کیونکہ 2 دفعہ جب آپ پینٹنگ کروائیں گے، 2 دفعہ آپ ڈینٹنگ کروائیں گے، اور آپ کے اگر 25 دوست ہیں اور آپ 25 دوستوں کی صلاح مشورے سے کام کریں گے تو آپ کو اتنی ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ گاڑی تیار کرتے ہیں تو پہلے منصوبہ بنائیں، منصوبے موڈیفیکیشن کے حوالے سے کہ بھائی میں نے گاڑی میں یہ کام کروانا ہے، اور اس حساب سے اس گاڑی کا کام کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کبھی نہ نقصان کھائیں گے اور نہ ہی آپ کو زیادہ ٹائم لینا پڑے گا اور نہ ہی زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورک شاپ، اللہ نگہبان۔